راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. قرآن و حدیث میں اس تعلق سے جگہ جگہ بات کی گئی ہے. جو قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت میں نے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کے ایمان لانے پر اس کو آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کے یہ کہنے پر کہ ہم مسلمان ہیں. وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہ جائے، ایسا نہیں ہوگا. امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں، جس بھی نبی کی امت آئی ہے، اللہ نے ہر نبی کی امت کو آزمایا ہے، اچھے اور برے حالات میں رکھ کر آزمایا ہے. اس طرح سے امت محمدیہ کو بھی اللہ پاک نرم اور گرم حالات سے گزاریں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیں گے. اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات میں فرمایا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانیں گے کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، ایمان اور اعمال میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. دیکھا دیکھی، ریت اور رواج کی وجہ سے، رسم کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، عبادتوں میں حاضری دیتے ہیں. ہم ان کو اپنے سمجھتے ہیں، وہ ہم کو اپنے سمجھتے ہیں، لیکن جب حالات آتے ہیں اور وہ آزمائے جاتے ہیں تو پھر ان کے پیر پھسل جایا کرتے ہیں. اس بات کی علامت ہے کہ ایمان اور عمل میں وہ مضبوط نہیں تھے، ٹھوس نہیں تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آزمائشوں کے زمانے میں اپنے ایمان اور عمل کی خبر گیری لینے والے بنے اور ایمان و عمل کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے بنے، جس کے نتیجے میں ہی ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں اور سرخروئی ہمارا حصہ بن سکتی ہے. قرآن کریم میں ایسے بے شمار واقعات اور بالخصوص بنی اسرائیل کا تذکرہ خوب قرآن کریم نے کیا ہے. جب بھی ان میں خدا کی حکم عدولیاں اور نبی کے طریقے کو انہوں نے فراموش کیا، رب چاہی زندگی انہوں نے چھوڑی، منمانی زندگی انہوں نے اختیار کی، نفسانیت اور شہوانیت اور حیوانیت اور ظلم جبر تشدد کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. باوجود ہے کہ وہ نبیوں کی اولاد تھی، اللہ نے ان کو ان کی اینٹ سیٹ بجا دی.
ان کے معابد خانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا، ہمیشہ کی نیند سلا دیا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ ایسا ایک مرتبہ نہیں، دنیا میں انیک مرتبہ ہوا ہے۔ کچھ کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، کچھ کا تذکرہ حدیث پاک کے اندر اور اسرائیلی روایات کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جیسے بالخصوص بنی اسرائیل کا تذکرہ 15ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا کہ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے اندر قتل عام ہوا اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، اس کی جائیداد کو اور وہاں کے ذخیرے کو، سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کو انہوں نے سمیٹ لیا اور اپنے ملکوں میں اس کو منتقل کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس تذکرہ قرآن کریم نے اسی لیے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی آگاہ کر دیا جائے کہ تمہاری امت میں بھی جب کبھی بھی ایسا ہوگا تو دنیا میں ایسے ہی حالات رونما ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر رونما ہوئے، چاہے وہ بخت نصر کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا قتل عام ہوا یا روم کی وجہ سے، روم کے بادشاہ کی وجہ سے بنی اسرائیل کا قتل عام ہوا اور بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو مسمار کیا گیا اور اس کے خزانوں کو لوٹ لیا گیا، زمین و جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو داستانیں قرآن اور حدیث کے اندر نقل کی گئی ہیں، امت محمدیہ میں بھی جب یہی ہوگا، منمانی زندگیاں ہوں گی، رب چاہی زندگی نہیں ہوگی اور خدا فراموشی ہوگی اور شہوانیت اور حیوانیت اور درندگی کا ننگا ناچ دنیا میں ہوتا رہے گا، تو یہی تاریخ جو پچھلی تاریخ ہے اس امت میں بھی دہرائی جاتی رہے گی۔ جیسے کہ آج سے پہلے تاتاریوں کے زمانے میں سن 6-7 ہجری میں دنیا میں ہوا کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کا یہ تصور ہو چلا تھا کہ اب اسلام اور مسلمان ختم۔ تاتاریوں کا فتنہ ایسا فتنہ تھا کہ انہوں نے ایسا خلفشار اور ایسا خون بہایا اور قتل عام کیا کہ جس کے ضمن میں نتیجے میں دنیا کے بسنے والے انسانوں کی یہ سوچ بنی تھی کہ اب دنیا میں نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان رہیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے بنی اسرائیل میں جو 2 مرتبہ ہوا، اس امت میں بھی 2 مرتبہ ہوگا۔ اب وہ 1 مرتبہ تو ہو گیا اور دوسرے مرتبے کا دور شروع ہے، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ مجھے مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کہنا ہے کہ آج کی ظلم، جبر و تشدد اور وسائل اور مادیت پرستی اور باطل پرستی طاقتوں کا مقابلہ آج کا مسلمان طاقت اور وسائل کی بنیاد پر نہیں کر سکتا، بلکہ اپنی روحانیت کو مضبوط کر کے ہی باطل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، آسان راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر ہی خدا کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کے اوپر جمیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، آنے والے حالات کا صبر و تحمل سے مقابلہ کریں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قطعاً کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ظلم کا جواب ظلم سے دے۔ ظلم کا جواب ظلم سے دینے کی ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا یہ ہمارے دین کا بنیادی ہدف ہے۔ عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو، اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بار بار آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی ہے کہ حالات کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرنا،
دنیا میں جتنے بھی ایمان والے پر حالات آتے ہیں، اگر ان حالات کے آنے پر مسلمان انابت اللہ، رجوع اللہ کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فکر آخرت کرتا ہے، تو ان حالات کا آنا اس کے لیے باعث سعادت ہے، باعث سعادت ہے۔ اگر وہ حالات کے آنے کے باوجود بھی وہ سنبھلتا نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عذاب ہے، ایمان والوں پر بھی ایک عذاب ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں جو بھی حال آتا ہے، اگر اس پر صبر و تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، ایمان و اعمال کو مضبوط کرتا ہے، تو حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ وہ اس کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے نعمت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب اور درجوں کے بلند ہونے کا سبب اور بہانہ بنتا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر کل پڑھنے کا موقع ملا ایک روایت جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، نکاح نہیں کر رہے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے۔ لوگ ان کے مریدین، متوسلین، متعلقین ان سے کہتے تھے کہ حضرت آپ دین پر، دین کے احکام پر اتنے پابند ہیں، کاربند ہیں، اور نکاح بھی تو دین کا ایک حصہ ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے، اور آپ نکاح نہیں کر رہے۔ لیکن وہ مصر تھے نکاح کے نہ کرنے پر، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک مرتبہ سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو اپنے متعلقین سے وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ میرا نکاح کرو، میرا نکاح کرو۔ تو اور یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے نکاح کرنے پر میرے گھر ایک بچہ پیدا ہو، اور وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو، میں اس نیت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو کوئی بھی شاید ایسا آدمی نہیں ملے گا ہمیں کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ نکاح بھی کر رہا ہوں اور نکاح کے بعد ان کے گھر بچہ بھی ہو اور بچے کا انتقال بھی ہو، بچے کا انتقال بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا نکاح کرو، مجھے یہ امید ہے کہ نکاح کے بعد ہمارے گھر بچہ پیدا ہوگا، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا انتقال بھی خدا کی ذات سے مجھے امید ہے۔ چنانچہ جو کرنا تھا متعلقین نے وہ کیا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت بات کیا ہے کہ آپ کی نیت میں تبدیلی آ گئی اور آپ نکاح کرنے کو تیار نہیں تھے، اور نکاح کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی کہ نکاح ہو، نکاح کے بعد میرے گھر ایک بچہ ہو، اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ بچے کا انتقال ہو۔ تو پھر اس پر انہوں نے وہ واقعہ پورا تفصیلی سنایا کہ در حقیقت میں جب سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہے، میدان محشر قائم ہو چکا ہے، اور بچے اس مجمع کے اندر میدان محشر میں جو لوگ تھے اس میں بچے جو ہیں، میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا کہ جن کے کاندھوں پر نورانی چادریں پڑی ہوئی تھی، ان کے ایک ہاتھ میں چاندی کا جگ تھا اور ایک ہاتھ میں سونے کا گلاس تھا، اور وہ بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، ایک ایک آدمی کو پانی پلا رہے تھے۔ لوگ سارے میدان محشر میں پیاس کی شدت کی وجہ سے حیران و پریشان تھے، لیکن وہ بچے جو ہیں ان کے ہاتھ ایک گلاس، ایک ہاتھ میں جگ ہے چاندی کا اور ایک ہاتھ میں سونے کا گلاس ہے، وہ بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کسی ایک آدمی کو پانی پلا کر وہ چلتے بن رہے ہیں۔ میں حیران پریشان تھا، ایک بچے سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ بچے مجھے بھی پانی پلاؤ، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ تو جس بچے کو انہوں نے مخاطب کیا، اس بچے نے ان سے کہا کہ تمہارا کوئی بچہ ہمارے مجمع میں نہیں ہے، تمہارا کوئی بچہ ہمارے مجمع میں نہیں ہے۔
اس واقعے کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نکاح کروں اور نکاح کے نتیجے میں میرے گھر بچہ ہو اور بچے کے پیدائش کے بعد وہ بچہ انتقال کر جائے اور پھر بعد میں وہ سارا یہ واقعہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں اللہ پاک ان سارے بچوں کو اکٹھا کریں گے، جنت کے دروازے پر پہنچائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بچوں جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ وہ جب تک اپنے ماں باپ کو ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک جائیں گے نہیں۔ اللہ پاک یہ کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کو جنت میں پہنچایا جائے، تو وہ بچے اللہ سے اصرار کریں گے ہم جب تک اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں سے آنے کے ساتھ اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ پاک ان بچوں کے اس اصرار پر باوجود ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جنت میں بھیجا جائے، ان کے اصرار پر ان ماں باپ کو بھی جنت میں ان بچوں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا اور وہ بھی جنت میں خوش و خرم ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جس قسم کا بھی جس پر بھی حال آتا ہے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر اس پر ایمان اور اعمال پر جمتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ آخرت کی نعمتیں اسے ملیں گی بلکہ دنیا میں بھی اسے بہت کچھ اللہ نعمتوں سے نوازیں گے۔ ایک مثال میں نے آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کی، صحابیات کے واقعات میں بہت سارے صحابہ کے واقع، ایک صحابیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے نقل کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں، صاحب ثروت، وہ صحابیہ بھی تھی صحابی بھی تھے، حسن جمال کے پیکر دونوں بھی تھے، نکاح ہو گیا صحابیہ کا صحابی سے اور بہت اچھی زندگی، محبتوں بھری، الفتوں بھری اور خوش و خرم ناز و نعمت کی زندگی ان کی تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ صحابی نے اپنی اہلیہ محترمہ سے یہ کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، تو پانی پلانے کے لیے اہلیہ محترمہ جو گئی پانی لانے کے لیے، ان کے آتے آتے صحابی کو نیند لگ گئی، وہ سو گئے۔ وہ اہلیہ محترمہ جو صحابیہ تھی وہ گلاس لے کر ان کے جاگنے کا انتظار کرتی کھڑی ہو گئی، جگہ کر پانی نہیں پلایا، جاگنے کا انتظار کر آنکھ لگ گئی ہے، لگنے دو، نیند ہونے دو، نیند بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ ہم سب کو سلا رہے ہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ جن لوگوں کو نیند نہیں لگتی وہ پریشان ہوتے ہیں نیند کے نگ لگنے کی وجہ سے۔ عادی صحت کا دار و مدار نیند کے لگنے اور نہ لگنے پر ہے۔ جن کی نیند اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، جن کو نیند نہیں لگتی ان سے پوچھو کتنی بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، اور اس نعمت کے حصول کے لیے وہ جو وسائل اختیار کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ ان کے لیے مفید و کارآمد ہو، مزید ان کے لیے آفت اور مصیبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گولیوں کے کھا کر نیند لینا یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر آپ کو نیند ملے گی، لیکن آنے والے زمانے میں ایک بہت بڑی بیماری کو دعوت دیتے ہیں، ایک بہت بڑی مصیبت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ بہرحال اس اہلیہ محترمہ نے گلاس لے کر وہ کھڑی ہو گئی، پانی کا گلاس لے کر کہ جاگے تو پلاؤں۔ وہ جب نیند کھولی تو دیکھا صحابی نے کہ اہلیہ محترمہ کو میں نے پانی کے لیے کہا تھا، وہ آ کر کھڑی ہیں اور پتہ نہیں کتنی دیر سے کھڑی ہیں، بہت خوش ہوئے ان کی اس خدمت پر۔ ان سے کہا کہ تم جو مانگنا ہو مانگو، میں تمہاری مانگ کو پورا کروں گا، میں تمہاری اس خدمت پر اتنا خوش ہوا۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس صحابیہ نے صحابی سے یہ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ مانگا تو کیا مانگا، حالانکہ دونوں میں بہت گہری محبت تھی، دونوں کی خوشگوار زندگی تھی۔ تو صحابی نے پلٹ کر کہا کہ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بہت پسند ہے۔ کیا میں تمہیں محبت نہیں دیتا؟ کہا کہ بہت محبت دیتا ہوں۔ کیا تمہیں ہمارے گھر میں کسی قسم کی دقت اور پریشانی ہے؟ کہا کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو حیران و پریشان ہو گئے صحابی۔ میں نے تو یہ کہا کہ تم مانگو، جو مانگو گے دوں گا۔ تو انہوں نے مانگا تو یہ مانگا، ابھی دل نہیں چاہتا کہ ان کو اپنے سے الگ کیا جائے، لیکن انہوں کا ان کا مطالبہ یہ تھا۔ انہوں صحابی نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم دونوں کے دونوں اپنا مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچیں گے اور اپنا مسئلہ رکھیں گے، حضور سے اس مسئلے کو حل کریں گے، حضور ہی سے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو اہلیہ محترمہ نے کہا بہت اچھی بات ہے۔
بہت اچھی بات ہے. صبح ہوئی, صبح کو دونوں چلے حضور کے پاس مقدمہ لے کر کہ ہم اس مقدمے کو حضور کی خدمت میں رکھیں گے, حضور سے اس مسئلے کو حل کرائیں گے. چلتے چلتے راستے میں ایک ٹھوکر لگی, پیر پہ چوٹ آئی, اور چوٹ ایسی آئی کہ زخمی ہو گئے, خون بہنے لگا. اہلیہ محترمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کنارہ پھاڑا اور اس کو جو ہے ان کے زخم پر باندھا, اور اس نے کہا کہ چلو چلو واپس چلو, مجھے اب طلاق نہیں لینی ہے, واپس چلو گھر. پریشان ہو گئے کہ ابھی تو ان کا یہ مطالبہ تھا, ابھی یہ مطالبہ. تو اس پر اس اہلیہ محترمہ سے انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تم نے مطالبہ کیا طلاق کا, پھر مقدمہ لے کر حضور کی خدمت میں جا رہے تھے, پھر راستے سے واپس آئے. اس پر وہ اہلیہ محترمہ نے جو سنایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے گانٹ باندھ کر رکھنے کے قابل ہے. فرمایا, وہ صحابیہ نے فرمایا, میں جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں کبھی رنج اور غم اور کبھی دکھ اور تکلیف کو میں نے محسوس نہیں کیا. میں یہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کی طرف حالات اور پریشانیاں اور غم ایسے آتے ہیں جیسے کہ بلندی سے پانی چل کر نیچے کی طرف آتا ہے, اس طرح سے حالات ان کی طرف آتے ہیں. میں تمہارے گھر میں آئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا, لیکن کبھی غم, کبھی دکھ, کبھی تکلیف, کبھی پریشانی میں یہاں دیکھی نہیں. مجھے محسوس ہو رہا تھا یا تو حضور کی بات سچی ہے یا پھر آپ کا ایمان سچا نہیں ہے. یہ دونوں میں سے یا تو حضور کی بات تو سچی ہے, اور آپ اگر اللہ کے بندے اور محبوب ہیں تو یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ دکھ ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ پریشانی ہونی چاہیے. جب ہم چلے راستے میں ٹھوکر لگی اور اس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ نہیں آپ کے اوپر بھی حالات آئے, تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں. اسی وجہ سے یہ دکھ مجھے اپنی زندگی میں آپ کے اوپر یہ دیکھنے کی نوبت ملی. ہمارا اور آپ کے مزاج کچھ اور ہے. ہمارے اور آپ پر کوئی ایک حال آتا ہے تو ایسا کہتے ہیں, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, پتہ نہیں پھر بھی اللہ پاک ہمارے اوپر بلاؤں اور مصیبتوں کو, کبھی یہ دکھ, کبھی وہ دکھ, کبھی یہ تکلیف, کبھی وہ تکلیف, کبھی بچوں کی طرف سے, کبھی پڑوسیوں کی طرف سے, کبھی رشتہ داروں کی طرف سے. یہ مصائب اور پریشانیوں کا کسی انسان پر, ایمان والے پر آنا اس کے مقبول اور محبوب اور اللہ کے نزدیک اس کا ایک مقام ہے, اس کی علامت ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں حالات تو آتے ہیں اور آئے ہیں, آ رہے ہیں, آتے رہیں گے, اور آنے والے زمانے میں اور زیادہ آئیں گے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاءً یصیب هذه الامه لا یجد ملجا ولا یلجا الیہ من الظلم. میری امت کے اوپر حالات آئیں گے اور ان کو کوئی حالات سے بچنے کا کوئی جائے پناہ نہیں ملے گا. ان کے لیے جائے پناہ کوئی نہیں ہوگی. وہ ہر ایک کے اوپر حال آئے گا, پریشانی آئیں گے, غم آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, اور پتہ نہ کس قسم کی پریشانی آئیں گی. لیکن یہ ساری باتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے سنا دیا ہے. اب ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے, جو بھی حال آئے, جو بھی پریشانی آئے, اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ایمان پر اور اعمال پر اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کریں. اگر ایمان اور اعمال پر جمانے کے بجائے شکوے اور شکایت کریں گے اور ایمان کے سلسلے میں ہمارے پیر ڈگمگ ہو جائیں گے اور اعمال سے ہم کٹیں گے, تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, سب سے بڑی مصیبت, ان مصیبتوں سے بڑی مصیبت, ان غموں سے بڑا غم, ان پریشانیوں سے بڑی پریشانی, اس آفت سے بڑی آفت یہ ہے کہ ایمان والا ان حالات کے آنے پر اپنے پیر ایمان سے پیچھے ہٹا لے, اعمال سے اپنے آپ کو کاٹ لے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. یہ دنیا کی بھی مصیبت ہے اور آخرت کی بھی مصیبت ہے. اسی کو حدیث پاک کے اندر مختلف انداز سے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور پھر بشارتیں بھی دی, اور فرمایا, ایک روایت میں فرمایا کہ حضور کے زمانے میں جو مسلمان تھے ان پر بھی حالات آئے, پریشانیاں آئیں, لیکن آج کے زمانے
زمانے میں، اس فتن زمانے میں، قرب قیامت میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے، ان کے نزول اور ان کے ظہور سے پہلے دنیا میں جو حالات آئیں گے وہ ایسے حالات ہوں گے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے کٹے گا، ہٹے گا۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس ایسے زمانے میں ہو کہ جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اگر اس کا 10% بھی تم چھوڑ دو گے تو تمہاری گردن ناپی جائے گی، تمہارا مواخذہ کیا جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے کے اندر حالات ہی حالات ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، ہموم ہوں گے، زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی، قانونی اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، ظلم و ستم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دنیا میں ایسے حالات آئیں گے، لیکن اس زمانے کے اندر ایمان والے اپنے ایمان اور اعمال پہ جو کرنے ہیں فرائض، ان فرائض کے علاوہ جتنا ان کو حکم دیا گیا ان کا 10واں حصہ بھی اگر وہ کر لیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مختلف ملک کے اندر حالات ہیں، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں اور ناجائز طور پر زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ ساری خبریں آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ اس کا بہترین اور پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم سب مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے والے بنیں، اپنی ایمان کی خبر گیری لینے والے بنیں، ایمان کو تازہ کرنے والی مجلسوں کو اپنے لیے ضروری اور لازم سمجھیں، اپنے علماء جو ہیں جن پر آپ لوگوں کا اعتماد ہے ان کی خدمت میں حاضری دینا، اور اپنے دنیاوی اور مسائل، حالات غم کے ہوں خوشی کے ہوں، ان کے سامنے رکھنا اور اپنے ایمان کو بچانے کی انتھک کوشش کرنا آج کے زمانے میں سب سے پہلی، سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ ریکویسٹ اور گزارش کی جاتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ظلم سے کے، ظالموں کے ظلم سے نجات دینے والی کوئی ذات اور کوئی ہستی میرے اور آپ کے لیے ہے تو وہ ایک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی سے ہم چمٹیں، اسی کی طرف ہم لپکیں، اسی کی طرف ہم متوجہ ہوں، وہی ذات ہمیں ظالموں کے ظلم سے نجات دلا سکتی ہے، دنیا کے اندر امن اور شانتی ہمیں دلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی دور دور تک ایسی کوئی طاقت اور ایسی کوئی قوت اور ایسی کوئی ہستی ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی اور ہے بھی نہیں اور قیامت تک نہیں ہوگی کہ جس کے وجہ سے مسلمانوں کو امن ملے، چین ملے، سکون ملے، عافیت ملے، عزت ملے۔ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اللہ ہمیں مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، آپس میں الفتوں اور محبتوں کا ماحول قائم کریں، کسی کی بھی دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، کسی کی بھی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھے، ہر ایک کا اکرام کریں، ہر ایک کا احترام کریں، سب کو قریب کریں، سب کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو آج کے زمانے میں بے حد ضروری ہے۔ پھر دوبارہ آخر میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس اور کاغذات، چاہے وہ اداروں کے ہوں، چاہے مساجد کے ہوں، چاہے پرسنل اپنے ہوں، چاہے آپ کے گھر کے ہوں، چاہے آپ کے دکان کے ہوں، یہ سارے کاغذات کو مضبوط کرنا، اس کو قانونی تحفظ کے دائرے میں رکھنا، یہ آج کے زمانے میں جہاں وہ چیزیں ہیں 2 نمبر پہ یہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ آنے والے دنوں میں نہ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، نہ آپ میرے کام آ سکتے ہیں۔ میرے بھی کام آنے والی ذات اللہ کی ہے اور آپ کے بھی کام آنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسباب کے درجے میں یہ ساری چیزیں آپ کو مشورتاً دی جاتی ہے، اسباب میں کامیابی دلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ مثال مشہور ہے، بیمار ہوتا ہے آدمی، دوائی لیتی ہے، ایک ہی بیماری میں 2 آدمی مبتلا ہیں، ایک ہی ڈاکٹر نے دونوں کو دوائی دی ہے، ایک اچھا ہو گیا اور ایک بیمار کا بیمار رہ گیا۔
یہ ساری چیزیں مثال کے طور پر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہیں. باقی آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں. قرآن کریم ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو. قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے. قرآن سے گھر جو معمور ہوں گے، قرآن کی تلاوت سے جو گھر مزین ہوں گے، اس کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہوگی. آج ہمارے گھر ویران ہو چکے ہیں، مہینوں بیت جاتے ہیں، کسی کے انتقال کا ہم انتظار کرتے ہیں. ماں ہے تو ماں کے انتقال کا انتظار، باپ ہے تو باپ کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں قرآن کے پڑھنے کے لیے. جب تک ماں نہیں بھی مرتی، نہ جب تک باپ نہیں مرتا، جب تک بڑا نہیں مرتا، جب تک چھوٹا نہیں مرتا، اس وقت تک ہمیں قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی. یہ سسٹم اور یہ مزاج اور یہ عادت، یہ خصلت آج مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. باوجود ہے کہ دنیا میں اس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی دم سیدھی کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نمازوں کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس صحیح کرنا، ریپیری کرنا، اپنے پاس سارے ڈاکومنٹ محفوظ کرنا. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دکھاؤ آپ کو، لیکن آپ کے کاغذات آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو سنت نے پڑھی.